پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ پروگرام ایمان کا بانی میں میں آپ کی ہوسٹ شاہین اور میں ہوں ندیم۔ ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ سامعین، پچھلے پروگراموں میں ہم نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کرنے والے خدا سے ابتدا کرتے ہوئے آدم اور حوا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کے بارے میں بتایا، اور بالکل حال ہی میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کے بارے میں آغاز کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان پروگراموں کے ذریعے سے خدا اور اس کی مرضی کو جاننے میں ممکنہ طور پر مدد مل رہی ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ آپ پروگرام کو باقاعدگی سے سنتے ہیں اور دوسروں کو بھی سننے کی دعوت دیتے ہیں۔ آئیے آج کے پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیارے سامعین، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ کیسے خداوند یسوع مقدس پطرس، یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لے کر ایک اونچے پہاڑ پر چلے گئے، اور جب وہ وہاں موجود تھے تو خداوند یسوع کی صورت تبدیل ہو گئی اور ان کا چہرہ اور ان کے کپڑے نورانی ہو گئے، اور حضرت ایلیا اور حضرت موسیٰ خداوند یسوع سے باتیں کر رہے تھے، اور تب مقدس پطرس نے کہا کہ ہم یہاں حضرت ایلیا اور حضرت موسیٰ اور خداوند یسوع کے لیے ڈیرے بنائیں گے۔ تو مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 9 باب کی 7ویں آیت کے مطابق آسمان سے خدا کی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ یوں خدا نے ظاہر کیا کہ خداوند یسوع اس کا بیٹا ہے، اور وہ حضرت ایلیا اور حضرت موسیٰ سے بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم اور قریب سے خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں مرکز کی انجیل کے 10ویں باب کی 13ویں آیت سے لے کر 16ویں آیات تک پڑھنا چاہتا ہوں۔ سامعین، غور کیجیے گا، میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھٹکا۔ یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسا ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ معزز سامعین، جو کچھ خداوند یسوع نے چھوٹے بچوں کے حق میں کہا وہ ہمارے لیے ایک عمدہ مثال ہے۔ آئیے ہم پھر سے دیکھیں کہ کیا ہوا۔ سامعین، جب خداوند یسوع اس زمین پر تھے تو انہوں نے جگہ جگہ جا کر لوگوں کو خدا کے بارے میں تعلیم دی۔ وہ بدروحوں کو نکالتے، بیماروں کو تندرست کرتے، اندھوں کو بینائی دیتے اور مردوں کو زندہ کرتے، اور چونکہ اپنے اس اختیار کے لیے وہ بہت مقبول بھی ہیں، اس لیے وہ جہاں بھی جاتے لوگ بڑی بھیڑ کے مانند ان کے پیچھے ہو لیتے، اور کچھ لوگ جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اپنے بچوں کو خداوند یسوع کے پاس لائے کہ وہ ان کو چھو کر تندرستی اور برکت عنایت کرے۔ جی ہاں، یہ یسوع مسیح کی، ہمارے خداوند کی بچوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ پیار ہے، جو وہ نہ صرف بچوں کے ساتھ بلکہ وہ ہم سب کے ساتھ نہایت محبت اور پیار کرتا ہے۔ جب لوگ بچوں کو خداوند یسوع کے پاس لا رہے تھے تو شاگرد انہیں منع کرنے لگے کہ وہ خداوند یسوع کے پاس نہ جائیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ خداوند یسوع کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ سمجھے کہ بچے اتنے اہم نہیں ہیں، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بچوں کو اہم نہیں سمجھتے، ان کو خدا کے کلام کے بارے میں نہیں سکھاتے، ان کو یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے، اور خاص طور پر ان کی روحانی ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ وہ ان کے ساتھ برا سلوک بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بچے خدا کی طرف سے میراث ہیں، اور ہم خدا کی بخشش کی بے قدری کرتے ہیں اس طرح کرنے سے۔
عزیز سامعین، لیکن جب بچوں کو خداوند یسوع کے پاس لایا گیا تو وہ بڑی شفقت سے ان کے ساتھ پیش آئے. انہوں نے بچوں کو پاس آنے سے منع نہیں کیا. وہ جانتے ہیں کہ بچے کتنے اہم ہیں. وہ ہرگز بچوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے، اور خداوند یسوع نے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس بلا کر انہیں اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور انہیں برکت دی. اور اس طرح سے ہمیں خداوند یسوع کے بارے میں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے، وہ ہمیشہ دوسروں پر مہربان ہے. وہ لوگوں کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ خداوند یسوع چھوٹے بچوں کی مانند بڑوں سے بھی ویسے ہی محبت رکھتا ہے. خداوند یسوع نے ہمیشہ بے سہارا، کمزوروں، بیماروں اور غریبوں کی فکر کی ہے. ندیم صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا. زندگی میں بہت دفعہ لوگ چھوٹے بچوں یا غریبوں، بزرگوں، کمزوروں اور بے سہارا کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن خداوند یسوع اسے ناپسند کرتے ہیں. وہ کمزوروں اور بے سہاروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی بانٹتے ہیں، اور وہ ایسے ہی اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں. جی تو سامعین، اپنی گفتگو کا باقی حصہ ہم جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں. نرالی شان ہے ان کی، بہت اونچا مقام ان کا، فرشتوں کی زبان پر تو رہا کرتا ہے نام ان کا. نرالی شان ہے ان کی، بہت اونچا مقام ان کا، فرشتوں کی زبان پر تو رہا کرتا ہے نام ان کا. نرالی شان ہے ان کی. مسیحا ناصری کے نور سے روشن زمانے ہیں، مسیحا ناصری کے نور سے روشن زمانے ہیں. ازل ان کا، ابد ان کا، سبھی جہاں ہے قیام ان کا، فرشتوں کی زبان پر تو رہا کرتا ہے نام ان کا. نرالی شان ہے ان کی. محبت ہے جمال ان کا، عدالت ہے جلال ان کا. اس گیت سے پہلے شاہین بات کر رہی تھیں کہ یسوع مسیح غریبوں، بزرگوں، کمزوروں، بے سہاروں کے ساتھ برابر محبت اور پیار کرتے ہیں. اکثر اوقات ہم صرف امیر آدمی یا بڑے شخص یا پھر طاقتور کے لیے مہربان اور مددگار ہونا پسند کرتے ہیں، لیکن ہم کسی بے سہارا شخص کی فکر نہیں کرتے. لیکن خداوند یسوع ایسے رویے کو پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ تمام انسانوں سے برابر محبت رکھتے ہیں اور ایک جیسا سب کے ساتھ پیار کرتے ہیں. جی سامعین، خداوند یسوع کے بارے میں یاد رکھنے والی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں رحم دلی دکھائی ہے، اور وہ تمام انسانوں کے لیے شفیق اور مہربان ہے. انہوں نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو سکھانے کے لیے ان بچوں کی مثال دی جن بچوں کو ان کے پاس لایا گیا. ہم پھر سے تلاوت سنیں گے کہ مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 10ویں باب کی 15ویں آیت میں خداوند یسوع نے کیا کہا. یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے: میں تم سے سچ کہتا ہوں
کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ بچے کی طرح خدا کی بادشاہی کو قبول کرنا، خداوند یسوع کا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ جب انہوں نے کہا ہمیں آسمان کی بادشاہی کو بچے کی مانند قبول کرنا چاہیے، تو اس کا ہم کیا مطلب لیتے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس بات کو وضاحت کے ساتھ پیش کر سکوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو اپنے والدین پر بہت یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر ہم بھی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی خدا پر ایمان رکھنا ہوگا۔ کیونکہ سامعین، ایک چھوٹے بچے کو ڈھلنے اور نئی صورت اختیار کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ کمہار کے ہاتھ میں بننے والے برتن کی طرح ہوتا ہے، اور ایک چھوٹا بچہ ہمیشہ اپنے والدین سے سیکھنے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو حکم ماننے سے انکار کر سکتا ہے، لیکن جب چھوٹا ہوتا ہے تو زیادہ فرمانبرداری کرتا ہے۔ اور اگر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم چھوٹے بچے کی مانند بنیں۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں۔ سب سے شاندار بات یہی ہے کہ وہ اپنی دیکھ بھال کے لیے اپنے والدین پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بچوں کو اپنے والدین پر اعتماد ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کی مخالفت نہیں کرتے، وہ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ہم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور ایسا ہی کرنا ہے۔ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے تاکہ ہم خدا کی محبت میں اس کے ساتھ اس کے قریب جا سکیں۔ اور سب سے اہم بات بھی یہی ہے کہ آپ اور میں خدا سے سچی محبت رکھیں۔ سامعین، ایک اور بات یاد رکھیں، کچھ لوگ خداوند یسوع کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ سب حکموں میں سے اول کون سا ہے؟ یہ جاننے کے لیے کہ خداوند یسوع نے کیا کہا، آئیے ہم پڑھتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک۔ جی ندیم صاحب، آپ ذرا پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں، یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ سامعین، اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ان سچائیوں کو ہم پھر سے دہرائیں جو آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ تک پہنچائی۔ ہم نے جانا کہ خداوند یسوع نے چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت اور رحم دلی کا اظہار کیا، اور ہم نے بات کی کہ چھوٹے بچے کتنے اہم ہیں اور انہیں کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جی شاہین، اور ہم نے اس سچائی پر بھی بات کی کہ خداوند یسوع نے ان لوگوں پر رحم اور فضل کیا جو بے بس اور غریب، بیمار اور مصیبت زدہ تھے۔ خداوند یسوع تمام انسانوں سے یکساں محبت کرتا ہے۔ وہ اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا کہ کوئی کتنا امیر یا بڑا ہے یا وہ غریب اور بے بس ہے، بلکہ وہ ہر ایک کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتا ہے۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ خدا کے ساتھ اپنا شخصی تعلق قائم کرنے کے لیے چھوٹے بچے کی مانند بننا اچھی مثال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے بچوں کی مانند خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھنے والے بنیں۔ ہم اعتماد رکھیں کہ خدا ہماری فکر کرتا ہے۔ ہمیں اپنی بقا کے لیے انسانی عقل یا دولت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کے لیے مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن سامعین، میں چاہتی ہوں کہ پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں۔ پروگرام کا پتہ: پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصلہ آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیں: 0305337737 خدا تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔